ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں. آج الحمدللہ 27 ماہ رمضان المبارک ہو گئی. آپ نے ماشاءاللہ پورے ماہ عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تلاوت کلام پاک کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، خیر کیا ہے، صلہ رحم کیا ہے، اور یہ بڑا ہی پربرکت مہینہ ہے. اسی عنوان سے یہ 2-3 دن کی جو تقریریں ہوں گی وہ آپ کے لیے کچھ نصیحت آمیز، کچھ ایسی چیزیں کہ جس کا تعلق ہمارے خود کی اپنی ذات سے، ہمارے نفس سے ہے. اور اسی سلسلے میں جو آج ہم نے آیات کا انتخاب کیا ہے، یہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں حکم ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 کام ویسے تو فروع دین میں ہیں اور مگر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن کریم میں لفظ معروف 39 مرتبہ آیا ہے اور لفظ منکر جو ہے وہ 15 بار آیا ہے. اور حکم یہ دے رہا کہ ایک گروہ تمہارے درمیان میں، تمہاری قوم میں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے مسلمانوں میں، مومنین کے درمیان ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جو نیکیوں کی طرف بلائے، بھلائیوں کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے روکے. یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں نے آپ کو بتلا دی ہے. اب اس کے بعد دوسری آیت بھی سن لیجیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ انجام دے. البتہ جو منافقین ہیں وہ اس کے برعکس کام کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. سورہ توبہ آیت نمبر 67. یعنی 2 گروہوں کا تقابل کیا گیا ہے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے. اس کے مقابل ایک گروہ وہ ہے، یہ مومنین کا گروہ ہے، اور اس کے مقابل میں منافقین کا. اب یہاں جو بر آپ دیکھیے، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وہاں مومنین اور مومنات کا استعمال نہیں کیا، ایک جنرل بات کی گئی ہے. مگر جو لوگ
برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، اس میں باقاعدہ کہا گیا منافقون اور منافقات، اور ان میں سے جو منافق ہیں جو یہ فریضہ انجام دیتے ہیں ان کو منافق کہا گیا، کافر یا مشرک نہیں کہا گیا، منافق سے تعبیر کی گئی ہے۔ منافق کون ہے؟ جو اسلام کا لباس پہننے کے بعد، اسلامی حلیہ بنا لینے کے بعد، اسلامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے میں مسلمان ہوں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، مگر وہ اپنی منافقت کے سبب بہترین پیکنگ کر کے غلط باتوں کو وہ نشر کرتا ہے۔ جیسے یہاں ایک مثال دے دیں، یزید شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے ہوئے اذان ہو گئی، کسی نے کہا کہ تم شراب پی رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں کہا جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز سے دور رہو۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم حالت نشہ میں، یہ نہیں کہا کہ نشہ نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پیو، بلکہ وہ ملعون قرآن کی آیت کا استدلال کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ منافقون اور جو عورتیں اور مرد ہیں منافق، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل تھوڑا سا آپ کی خدمت میں، چونکہ اب عید آ رہی ہے، پورا ایک مہینہ آپ نے عبادتیں کی ہیں، ایک مہینہ آپ نے جو ہے وہ ایکسٹرا نمازیں کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کلام پاک کیا ہے، اور ایک مہینہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ ایک سال کے اندر دنیا داری سے نکل کر آپ نے ماشاءاللہ مسجدوں میں رونقیں رہی، امام بارگاہوں میں، اسلامک سینٹروں میں بھرے رہے، افطاریں، وعظ و نصیحت۔ کون سا ادارہ ایسا ہے، کون سا سینٹر ایسا ہے جہاں کے اوپر عالم نے پورے ایک مہینے وعظ و نصیحت نہ کی ہو، احکامات الہی آپ تک نہ پہنچائے ہوں؟ تو یہاں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی دونوں آیتیں بتلا دی ہیں، اب جن سے متعلق ہے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امت کو دعوت خیر دے، امر بالمعروف بیان کرے، نہی عن المنکر کرے، یعنی ان کو برائیوں سے روکے۔ ایک گروہ ایسا ہو جو پوری امت کو دعوت دے، پوری امت کو بلائے۔ تو جب وہ امت کو بلائے گا تو سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دعوت دے رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا وہ کس کردار کا حامل ہے، کس عقیدے کا ہے، اللہ کے اوپر اس کا یقین کتنا ہے، توکل کتنا ہے، کتنا اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، کتنا اللہ کی ذات کو جاننے والا ہے، کتنا اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ تو جب پوری امت کو شامل کر دیا ہے دعوت دینے کے لیے تو اس کا علم بھی امت سے بلند تر ہونا چاہیے، اس کا عمل بھی امت سے بلند تر ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی امت سے بلند تر ہونا چاہیے۔ ہر کس و ناکس امت کو دعوت نہیں دے سکتا۔ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا حلقہ احباب محدود ہے، ہم جتنے علاقے میں تبلیغ کر رہے ہیں وہ علاقہ محدود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے امت کو دعوت دے، اس کے معنی ہے کہ وہ مخصوص گروہ ہوگا کہ جو اس پوری امت سے بلند ہوگا، اخلاق میں، عمل میں، علم میں، بود و باش میں، تعلقات میں، ان تمام میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ عالم باعمل، تب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ دعوت دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم جو آیا ہے یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے آیا ہے کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، ان سے بڑا اللہ پر توکل کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا اللہ کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ سے واسطہ کرنے والا کوئی نہیں، ان سے اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں اور لے جانے والے ہیں۔
اور انہی کے اقوال، انہی کا عمل ایسا ہے کہ جو سیدھے راستے پر لے بھی جائے گا اور نجات بھی دلائے گا اور ہمیں اس قعر مذلت سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرے گا۔ اس کے بعد کنتم خیر امتن، اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں یا کریں گے ان کو اللہ نے تمام امتوں میں سب سے زیادہ صاحب خیر، سب سے زیادہ بلند قرار دیا ہے۔ وہ گروہ، تبلیغ کا کام ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ انبیاء کو آپ کنگھالتے چلے جائیں، مطالعہ کرتے چلے جائیں، اس راہ میں جتنے کانٹے بچھائے جاتے ہیں کسی راہ میں نہیں۔ دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ کار تبلیغ ہے۔ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے گروہ آتے ہیں، ایک سے ایک منجھا ہوا سیاستداں آتا ہے، ایک سے ایک مکار آدمی سامنے آتا ہے اور وہ اپنے مطلب کی تبلیغ چاہتا ہے۔ پھر یہ طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں، رشوت کا بھی استعمال کرتے ہیں، دباؤ بھی ڈالتے ہیں، لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا، اس لیے کہ باطل کے اوپر لوگ جلدی جمع ہوتے ہیں، لہذا ان لوگوں کا بھی دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو اب ایسا مبلغ ہونا چاہیے جو کسی دباؤ میں نہ آنے پائے۔ ہم لوگ جو ہمارے مولویوں کی زندگی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں، تجربہ ہے، آپ نے بھی اپنے تجربوں میں دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی چھوٹی انجمنیں، چھوٹے چھوٹے سینٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے صدور، ان کی انجمن کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ناجائز دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مثال دیے دیتا ہوں آپ کو، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، اور ہمارے اکثر مولوی بیچارے جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ تو مولویت کو ایک خالی نماز پڑھنے والا ایک معمولی سا ملازم ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ پاکستان کے اندر، فوج کے اندر جو مولوی بیچارے نماز پڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اس میں دیا تھا 4th کلاس کے ملازم، یعنی وہ ملازمین جو خاک روب، سڑک چھاپ کرنے والے، باتھ روم دھونے والے، ان کی جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری میں مولوی بھی آتا ہے، یعنی جو گریڈ ہے نوکریوں کے، ان میں یہ گریڈ وہ ہے مولوی والا، وہاں کے قانون کے اعتبار سے کہ جس میں جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، نالیے صاف کرنے والا آتا ہے، اس میں مولوی آتا ہے۔ جب قوم کا یہ معیار ہو تو آپ بتائیں۔ ہمارے تجربے میں بات آئی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، منتظمین اور صدور کی طرف سے کانوں میں یہ خبر آتی ہے قبلہ آج ذرا پردے کے اوپر گفتگو نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ آج کی جو مجلس کے اسپانسر ہیں وہ بہت پیسے والے ہیں اور ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے تو فنڈ کم ملے گا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ مولوی کیا کرے گا؟ اگر نہیں مانی بات، اگلے دن کہیں گے خدا حافظ مولانا، آپ ہمارے قابل نہیں ہیں۔ مولوی کی مجبوری ہے بیچارے کی، آزاد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مولوی کو اپنے ملازم سمجھتے ہیں، شریعت کے احکامات بھی ان کے کہنے سے بیان کی جائے۔ میں ایک جگہ تھا اور یہی ماہ رمضان کا مہینہ تھا، قرآن کی آیت ہے کہ مشرک نجس ہے، المشرک نجس، مشرک کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ کوئی صاحب رسگلے، گلاب جامن جس کو کہتے ہیں، وہ لے آئے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا پرانا واقعہ ہے، میرا خود کا، میرا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔
وہ لے آئے اور ان کا نظر دے دیے. وہ جناب اسی پہ مورتی بنی ہوئی تھی ڈبے کے اوپر. میں نے کہا آپ لائے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے نام بتایا فلاں جگہ سے لائے. میں نے کہا بھائی اس پہ جائز نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ فروٹ لے آئے کریں، یا ڈرائی فروٹ لے آئے یا تازہ فروٹ لے آئے اور اس کو پاک کر کے اس پر نظر دے دیں. اس لیے کہ یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے جو آپ اہل بیت کو دے رہے ہیں. تو جو جیسی منزل ہوتی ہے، جیسا عہدہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے تحفہ دیا جاتا ہے. تو وہ مطہر ہیں، طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہے. تو ان کی خدمت میں جو ہدیہ کیا جائے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. خیر، میں نے نظر نہیں دی. وہیں پہ منتظمین میں ایک صاحب نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ آئیے، اور وہ عزا خانے میں لے گئے اور 2 آدمی وہ ساتھ میں تھے. اور یہ سب ان کے مطلب ظاہر جیسے ہم آپ کو مومن کہتے ہیں، آپ ہمیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا. وہ گئے عزا خانے میں، کھول کے ڈبہ رکھا. انہوں نے جو بھی کچھ کیا نظر دی اور سورے پڑھے جو ہمارے یہاں طریقہ ہے. اور پھر وہ چلیے یہ بھی قابل برداشت ہے. اس کے بعد تو ظلم یہ ہوا کہ وہ واپس آئے اور وہی صاحب جنہوں نے سارا کام انجام دیا، انہوں نے آ کے ایک رسگلہ اٹھایا اور اپنے منہ پہ رکھا کہ قبلہ یہ اب بھی نہ جائے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سورہ پڑھ دیے نہ، جو کچھ دے دیا وہ پاک ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی پورا قرآن پڑھ لیجیے تب بھی یہ پاک نہیں ہوگا، یہ نجیس ہی رہے گا. اور اتفاق یہ ہے کہ جہاں مشرک کو نجیس کہا وہیں پہ سور کو بھی نجیس کہا ہے، وہیں مردار کو بھی نجیس کہا ہے. میں نے کہا سور کے گوشت میں اور اس رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عالم کی توہین نہیں ہے. غور کیجیے آپ، کتنا مشکل وقت ہوتا ہے تبلیغ کا، جہاں ایسا ماحول ہو، بجائے اس کے کہ نصیحت لے نہیں، بلکہ کیوں کہ ان صاحبان سے سینٹر کو پیسے ملیں گے. اگر یہ کام انجام نہیں دیں گے تو نہیں ملیں گے. اس لیے کہ نہ اللہ پر توکل ہے، نہ اہل بیت کے اوپر توکل ہے. بھائی جو چیز یہاں کے اوپر مسجدوں کے لیے حکم ہے کہ 2 طرح کی مسجد ہے. ایک مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، ایک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ نفاق کے اوپر ہے، شر کے اوپر ہے. اس مسجد کو مسجد ضرار کہا گیا ہے. اور جس کے نام پہ کام ہو رہا ہے وہ خود آباد کرے گا. وہ خود یہ کام انجام دے گا. اگر آپ کو توکل ہوتا تو آپ کبھی یہ حرکت نہ کرتے. اس طرح کے لا تعداد واقعات آپ کو ملیں گے جو 2 ٹکے کے آدمی ہیں اور آج انہوں نے صدارتیں سنبھال لی ہیں، سیکریٹری بن گئے ہیں، کوئی وہ ہو گئے. ان کا عالم یہ ہے کہ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا امید کریں گے؟ وہ امر بالمعروف کریں گے، وہ نہیں انیل منکر کریں گے؟ کبھی نہیں. انہیں مرنے کا خوف نہیں ہے. وہ صرف یہ ظاہری زندگی دیکھتے ہیں. جتنے لوگ برائیاں کرتے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے انبیاء کی پوری تاریخ دیکھ لیں. وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، حق کی طرف بلا رہے تھے، بتا رہے تھے یہ زندگی جو ہے جاویدانی زندگی نہیں ہے، یہ معمولی زندگی ہے. کل یہ ختم ہو جائے گی. کل اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے جو واحد ہے، وہی قہار ہے، وہی جنت کا دینے والا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. میں نے کل حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. اگر آپ کو اللہ پر توکل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر بھروسہ ہو، تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، ہمارا معاشرہ جس کو ہم اپنا کلچر کہتے ہیں، وہ اسلام سے ہٹ کر برائی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو میں نے ابھی واقعہ بیان کیا، بتائیں جو سعودی عرب کے مفتی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لو، بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو، حلال ہو گئی. وہ حلال ہو گئی؟ ہرگز نہیں. جب تک تمہیں یقین نہ ہو
طہارت کا، پاکیزگی کا، طہارت اور پاکیزگی پہ آپ کی تمام تر عبادات کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لباس پاک نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، غذا پاک نہیں ہے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، مال پاک نہیں ہے تو حج صحیح نہیں ہوگا، زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی۔ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ طہارت سے ہے۔ اور جب ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کے سینکڑوں ہزاروں آدمی ساتھ ہو جائیں گے۔ جب کوئی مولوی نصیحت کرتا وہ کرتا ہے تو اس کے مقابل میں اگر صدر یا سیکریٹری یا کوئی اور ممبر انجمن کا آ جائے تو سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے، مولوی کے ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ ایسے میں مولوی کیا کرے گا بیچارہ؟ تو خاموش ہو جائے گا۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا، اپنی روزی کو دیکھے گا یا شریعت کو دیکھے گا؟ اس لیے اس گروہ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے جو نہ تلوار سے ڈرتا ہو، نہ کسی لالچ سے ڈرتا ہو، نہ کسی مال سے ڈرتا ہو۔ نہ موت سے خوف کھاتا ہو، نہ مار سے، نہ قید سے، ہمیشہ حق کی آواز بلند کرتا ہو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اصحاب میں دیکھیں، میثم تبار کو دیکھیں، مولا کے ساتھ جا رہے ہیں کوفے میں، ایک درخت کے قریب سے گزرے، مولا ٹھہر گئے، میثم اس درخت کو پہچانو۔ مولا پہچانا ہو، کیا بات ہے؟ یہ درخت وہ ہے جس پر تمہیں سولی دی دیا۔ کانپ گئے، موت کا قتل۔ میثم کانپ گئے، مولا میرا جرم، میری خطا۔ مولا مسکرائے، ڈرتے ہو موت سے؟ نہیں مولا، موت سے نہیں ڈرتا، مگر قتل کرنا، پھانسی دینا، یہ تو جرم کی سزا ہے۔ تو میرا جرم کیا ہوگا؟ کہا تمہارا بہت بڑا جرم ہوگا۔ مولا وہ کیا؟ میری محبت۔ تم کو دعوت دی جائے کہ میری محبت کو چھوڑ دو۔ مولا کبھی نہیں ہوگا۔ کہا تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تم کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، صرف آپ کی محبت کے جو میں کہاں۔ مولا کا چھوڑا، دوڑ کے گئے، اس درخت کو کولیوں سے بھر لیا، مسکرا کے کہا تو ہی تو میری محبت کا گواہ ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے عشق۔ اور اس کے بعد جب اسی میثم کو قید میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا میرے مولا نے سچ فرمایا تھا، میں قید میں ڈالا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد آواز دیتے تھے لوگوں، آؤ میرے مولا کا کلام سنو، میرے مولا کی فضیلت سنو۔ رسول اللہ نے میرے مولا کے بارے میں کیا کہا؟ اب یہ فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ لوگوں پہ ایک اثر ہو رہا ہے۔ ایک قیدی، پوری حکومت ایک طرف، مال دولت فوج یہ سب ایک طرف، اور وہ مولا کے فضائل بیان کر رہا، لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے۔ خبر دی گئی، ارے صاحب کیا کیا جائے؟ کہا اس کو جو ہے وہ سولی میں لٹکا دو۔ سامنے لایا گیا، میثم تم کو سزا دی جائے گی۔ کہا کہ دو، تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے، علی کی محبت چھوڑ دو، کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا سب سے پہلے میری زبان کاٹی جائے گی۔ حاکم کہتا ہے کہ میں تمہارے امام کو، تمہارے مولا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا، تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ کہا جاؤ اسے سولی دے دو۔ سولی پہ لگائے گئے، چڑھائے گئے۔ تب کہا لوگوں آؤ، قبل اس کے کہ مجھے موت آ جائے، مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، آؤ میرے مولا کے فضائل بناؤ۔ یہ بھی میرے مولا نے کہا تھا کہ میری زبان قطع کی جائے گی، یہ حاکم جھوٹا ہے، یہ پہلے میری زبان کاٹے گا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، فضائل سن رہے ہیں، سولی پر چڑھے ہوئے ہیں مگر مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ حاکم کو اطلاع ملی تھوڑی دیر اور اگر یہ ایسے ہی اپنے کلام کو جاری رکھے تو کیا ہوگا؟ انقلاب آ جائے گا۔ حاکم نے کہا ان کی زبان قطع کر دو۔ میثم نے کہا میرے مولا نے کہا تھا میری زبان قطع ہوگی۔ حاکم تو جھوٹا ہے، میرا مولا سچا ہے۔ یہ ہے عشق میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ تو تبلیغ جو ہے سب سے بڑا سخت میدان ہے، امر بالمعروف کرنا سب سے زیادہ سخت کام ہے، نہی عن المنکر کرنا سب سے زیادہ سخت کام ہے، اور ان کے مقابل جو آتے ہیں وہ منافق آتے ہیں، مرد و عورتیں ہیں۔
یاد رکھیے یہاں بھی علماء نے ڈنڈیاں ماری ہیں، یہاں بھی انہوں نے ان آیتوں کو اپنی طرف ہم اہل بیت کی فضیلتوں کا انکار کر دیا، اہل بیت نہیں ہم ہیں، یہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ مفسرین نے کیا کیا ڈنڈیاں ماری ہیں؟ الامان الحفیظ، امر بالمعروف کی تعریف یہ ہے، هو الامر بجمیع الاعمال التي طلبها منا سبحانہ وتعالی کالفرائض وغیرها، وہ حکم دیتا ہے ان تمام اعمال کا جن کا مطالبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے کیا، جیسے فرائض وغیرہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ۔ اور نہی عن المنکر ان تنہا عن جمیع الاعمال نہى اللہ تعالی عنہا وعن جمیع مساوی الاخلاق وذمیم الصفات، تم ان اعمال سے تم کو روکا گیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، جملہ اخلاقی برائیوں قابل مذمت عادات سے روکنا، جیسے جھوٹ ہے، چوری ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، نفاق ہے، حسد ہے، شراب خوری وغیرہ ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سی روایتیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 156 نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لخلقان من خلق اللہ سبحانہ وانہما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق کے خداوندی میں سے ہیں، ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر اچھائی کی طرف کوئی بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، یعنی امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے جو آپ کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے وہ کم نہیں ہوگا، جو رزق مقدر کر دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اگر ان دو چیزوں کے اوپر، اس لیے کہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، لالچ، حسد، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، دھوکہ دینا، یہ انہی دو چیزوں سے ہے۔ ہم دوسرے کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، اس کی کوٹھی اتنی بڑی کیوں ہے، اس کا دفتر ایسا کیوں ہے، اس کی کمپنی ایسی کیوں ہے، یہ اتنی عزت والا کیوں ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں ہے، ایک حسد ہے۔ اور حسد والا دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کرتا، اپنا ہی خون جلاتا ہے، اپنا ہی خون جلاتا ہے۔ مال بڑھانے کے لیے لوگ چوری کرتے ہیں، بغیر محنت کے کمانا چاہتے ہیں، یہی ہے نا۔ اب یہاں پر آخر کلام ایک جالب واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقل کر دوں۔ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان تھا، غیر نہیں تھا، مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کیا اس نے، جہاد کیا، سب کچھ کیا، مگر تین کام وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم آپ کیا کریں گے؟ مسجد سے نکال دیں گے، جماعت سے نکال دیں گے، قوم سے نکال دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، کوئی ایسا راستہ نہیں نکالیں گے کہ ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرتا ہے، بیمار سے نہیں، ورنہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو بیمار سے نفرت کرنے لگے۔ بہترین اور اعلیٰ ترین ڈاکٹر وہ کہلاتا ہے جو بڑی سے بڑی مہلک بیماری، نفرت کرنے والی بیماریوں سے نفرت کرے، مریض سے محبت کرے اور مریض کو اس بیماری سے نجات دلا دے، وہ بہترین ڈاکٹر ہے۔ حکیم، طبیب، یہ سب اسی بات ہے۔ اب ایک شخص مسلمان ہے اور وہ بالاعلان گناہ کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے مجھے لذت ملتی ہے، وہ بھی گناہان کبیرہ، مسلمان ہے، شراب پیتا ہے بالاعلان،
زنا کرتا ہے بالاعلان اور جھوٹ بولتا ہے بالاعلان. حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا. ہاں بھائی کیا پریشانی ہے تیری؟ کہا ان سے پوچھیے جو مجھے لے کے آئے. ہاں بھائی کیوں لے آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ مسلمان ہے اور یہ بدبخت بالاعلان شراب پیتا ہے، بالاعلان زنا کرتا ہے، بالاعلان جھوٹ بولتا ہے. اچھا اور مسلمان بھی ہے؟ ان کا ہاں، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے. اچھا آپ تو پہلے ہی کہہ دیتے بدبخت نکل جائے میری بارگاہ سے، تو کیسا میرا امتی ہے، کیسا مسلمان ہے تو؟ یہ گناہ نے کبیرہ بھی کرتا ہے، نکل جا بارگاہ سے. نہیں، بڑی محبت اور پیار سے کہا بھائی یہ گناہ کیوں کرتا ہے تو؟ وہ بھی بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے لذت ملتی ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، مجھے مسرت حاصل ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اچھا چھوڑ دیں ان کو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ہمارے آپ کی بزم نہیں ہے. بھائی چھوڑ دیں اس کو، بڑے محبت پیار سے سمجھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تینوں گناہ تو نہیں چھوڑوں گا، نہ شراب، نہ زنا اور نہ جھوٹ بولنا. ہاں آپ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں، چونکہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ کوئی ان تینوں گناہ میں سے ایک گناہ کا حکم دے دیجئے چھوڑ دوں گا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں چھوڑ دوں گا. ہمارے آپ جیسا ہوتا تو کہتے یا رسول اللہ اس بدبخت کو جوتے ماریے، نکال دیجئے بارگاہ سے، سراسر قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. ان تینوں گناہوں کو گناہان عظیم کہا ہے اللہ نے، شراب خوری کو، جھوٹ بولنے کو اور زنا کو. اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ایسا شخص. شراب کے لیے تو اتنا ہے کہ اگر کوئی کسی ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھیں جہاں شراب پی جا رہی ہو تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو آپ کتنے بڑے متقی پرہیزگار ہو، آپ بھی اس عذاب میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. حضور نے ایسا عمل نہیں کیا. آپ نے کہا اچھا بھائی ایک کام کر، تو وعدہ کرتا ہے کہ ایک گناہ چھوڑ دے گا. تینوں گناہ کے لیے حضور نے کہا، اس نے کہا کہ آپ اگر حکم دے تو ایک گناہ چھوڑ دوں گا. اچھا ٹھیک ہے ایسا کر، ایک گناہ چھوڑ دے. کہا بالکل سچا بات. کہا کہ اب حضور نے نہ زنا کو کہا کہ چھوڑ دے، نہ آپ نے شراب کو کہا کہ چھوڑ دے، جبکہ یہ عظیم ترین گناہ ہے. آپ نے فرمایا ایک کام کر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اب لوگ بھی کیا بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے لیے کہہ دیا. زنا اتنا بڑا گناہ ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، رزق کی خیر و برکت چلی جاتی ہے، پوری دنیا میں بدنامی کا سبب ہوتا ہے، خاندان بدنام ہوتا ہے، بچے اس کے منہ نہیں دکھا سکتے. ایسا بد کردار آدمی. شراب جس کے اوپر عذاب الہی اس صورت ہے. اور حضور نے ایک چھوٹا سا گناہ جھوٹ بولنے کو، بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا. یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہے آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا کل میری بارگاہ میں آنا، مجھ سے ملاقات کرنا. چلا گیا اور سیدھا کہاں گیا؟ شراب کی دکان پہ، شراب خانے میں. شراب منگوا لی، پینا چاہتا ہے، ہاتھ رک گئے. گلاس کی طرف، بوتل کی طرف ہاتھ بڑھتے ہوئے رک گئے. کیوں؟ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا رسول اللہ نے مجھے کل بلایا ہے، آج میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، کل مجھے بلایا ہے. اگر رسول اللہ نے کل مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تو نے شراب پی یا نہیں، اور میں اس وقت پینے جا رہا ہوں، میرے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اگر میں شراب پی لوں گا تو میں جھوٹ بولوں گا؟ نہیں، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا.
اگر حضور نے سوال کر لیا مجھ سے کہ تو نے شراب پی تھی تو میں کیا کروں گا؟ کہہ دوں گا نہیں پی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے شراب چھوڑ دی. اس نے حضور کے پاس پہنچا اور آپ نے یہی سوال کر لیا، بھائی کیا ہوا؟ آج تو نے شراب پی؟ نہیں، میں نے نہیں پی. میں سچ بول رہا ہوں آپ سے، اس لیے کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تو جھوٹ نہیں بولوں گا. کیوں نہیں پی؟ میں نے تو منع نہیں کیا تم کو شراب پینے. تم نے ایک گناہ کے لیے کہا تھا، میں نے جھوٹ کے لیے کہا. یا رسول اللہ، میں نے اس لیے نہیں پی، شراب منگا لی تھی یہاں سے، میں شراب کھانے ہی گیا تھا، بوتل بھی آ گئی تھی، گلاس بھی آ گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ نے مجھے جھوٹ بولنے کو منع کیا. اگر میں شراب پیتا تو آپ کے سامنے آ کے کہہ دیتا میں نے نہیں پی، مگر چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے شراب نہیں پی. ٹھیک ہے، جاؤ کل پھر آنا. وہاں سے سیدھا ایک بدنام زمانہ عورت کے پاس پہنچ گیا زنا کرنے کے لیے. کوٹھے پہ پہنچ گیا. اس کے عورت سامنے موجود ہے، برائی کے اسباب فراہم ہے. کوئی اسے تو کسی بدنامی کا ڈر نہیں تھا، وہ تو یہ کام بلا اعلان کرتا تھا. ٹھہر گیا. کیا؟ کل پھر رسول اللہ نے بلا لیا ہے. کل تو شراب کا مسئلہ تھا، آج جو ہے وہ زنا کا ہے. اگر حضور نے سوال کر لیا کہ تو نے زنا کیا یا نہیں، تو کیا میں انکار کروں گا؟ میں کہوں گا ہاں میں نے زنا کیا ہے؟ نہیں. میں رسول اللہ، ایک تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سے کہوں یہ گناہ میں کر کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور جھوٹ بول نہیں سکتا، لہذا رک گیا. اگلے دن حضور کی بارگاہ میں آیا. آپ نے یہی سوال کیا، کیا تو نے زنا کیا ہے؟ نہیں. میں گیا تھا، وہاں پہنچ گیا تھا. ایک دم میرے ذہن میں اور دل میں یہ بات آئی کہ اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے زنا کیا ہے تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے کیا ہے، اور جھوٹ بول نہیں سکتا. برائی تک گیا اور میں پلٹ کے آ گیا کہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا. حضور نے دعا دی. دعا دی. اب وہ یعنی ایک برائی کو چھوڑ کر زنا سے بھی بچ گیا، شراب سے بھی بچ گیا. حضور نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے. اگر جھوٹ تمہاری زندگی سے نکل جائے تو ہر برائی سے نکل جاؤ گے. آج ہمارے معاشرے کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. چاہے اپنے بچوں کے سامنے بولیں، اپنی بیوی کے سامنے بولیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بولیں، اپنے دوستوں کے سامنے بولیں، جھوٹ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور اسلام کی بنیادیں انہی دو چیزوں پر ہے، ایک امانت اور ایک صداقت. رسول اللہ کا لقب امین ہے، صادق ہے، اور یہی دو چیزیں وہ ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. آج کے اسلامی معاشرے میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی گروہ میں چلے جائیں، کسی بھی انجمن میں چلے جائیں، کسی بھی مرکز میں چلے جائیں، جھوٹ ضرور ملے گا. یہیں سے پھر مکر، فریب اور ہر برائی اسی میں آ جائے گی. دیکھ لیں آپ، خود صنائی، خود نمائی، جڑ بنیاد جھوٹ ہے. اگر جھوٹ نکل جائے تو ہر طرح کا مکر و فریب، جھوٹ، یہ سب کا سب ختم ہو جائے. بنیادی چیز یہ ہے. تو آپ کوشش کیجئے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اپنے بیوی سے جھوٹ نہ بولیں، والدین کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. اگر ایک مرتبہ آپ نے عہد کر لیا کچھ بھی ہو جائے، جتنا چاہے نقصان ہو، جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک صفت کو اپنا لیجئے، ہر برائی خود بخود ختم ہوگی. یہ توکل کرے اللہ پر. سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے، جھوٹ 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 جھوٹ.
میرا وقت ختم ہو رہا ہے آج کا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس پورے مہینے آپ نے روزے رکھے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اعمال کیے، اعمال شب قدر کیے ہیں. اس کو بچا کے رکھیں. میری دعا ہے پروردگار عالم ایسے ہی بقیہ 11 مہینوں میں آپ کی توفیقات میں پروردگار اضافہ دے، اور ماہ رمضان کا ایک اثر آپ پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے خانوادوں پر قائم و دائم رہے. یہ توفیق ہمیشہ شامل حال رہے. ایک مہینہ کم نہیں ہوتا عبادتوں کے لیے. ہر برائی سے آپ دور ہو گئے. یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کی بقا کے لیے دعا کریں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، جمعۃ الوداع کا، یعنی اب گویا ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، کہا اس ماہ رمضان کو اس صورت سے، کس صورت سے دور کریں؟ یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، جہاں آپ سو رہے ہوں تو عبادت شمار ہو، جہاں آپ کا سانس تسبیح شمار ہو، جہاں آپ کے سوتے وقت ملائکہ آ کے آپ کے نام کی تسبیح پڑھیں، جہاں آپ کے اوپر اللہ فخر و مباحت کرے. اب یہ 2-3 دن کے بعد میں ماہ رمضان کی وہ برکتیں وہ سب سمٹ جائیں گی. اب آپ ریگولر دنوں میں آ جائیں گے. اب نہ سونا عبادت ہوگا، نہ سانس تسبیح ہوگی، نہ اللہ آپ کے اوپر فخر و مباحت کرے گا. اس لیے اس کو بچا کے رکھے، اور اس مہینے کو ایسے رخصت کریں جیسے کوئی بوڑھا ماں باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے سے رخصت کر رہا ہو، کسی سفر پہ جا رہا ہو، نہیں معلوم کب واپس آئے گا. کوئی دلہن نو بیاہتا بیوی اپنے شوہر کو دور کر رہی ہو، سفر پہ جا رہا ہے، اسے نہیں معلوم کب پلٹ کے آئے گا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس ماہ رمضان کے بعد آئندہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس سے پہلے ملک الموت آ جائے. اس لیے پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ کہ شب عید آ جائے اور ماہ رمضان کی توفیق اس کو نہ ہو توبہ کرنے کی. آج بھی ابھی وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے. اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ سے نیکیوں کی دعا کریں، اپنے حق میں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنی عمر کے لیے، اپنی پاکیزہ زندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اس کے خزانے قدرت میں کمی نہیں ہے. پروردگارہ اب تک میں محروم تھا تیری بارگاہ سے، تیری عبادت سے، تیری ریاضت سے. پروردگارہ دن آخری آ گئے، اب تو ماہ رمضان بھی تمام ہو رہا، مجھے توفیق دے دے کہ میرے دل کے اندر تیری محبت قائم ہو جائے، تیرے نبی کی محبت باقی رہے، تیرے اہل بیت کی محبت جو ہے باقی رہے. وہ رحمان و رحیم ہے، آپ کی توبہ قبول کر. اگر آنکھوں سے 2 معصوم فرماتے ہیں، اگر آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے اس کی بارگاہ میں دعا. گال پہ مارنے تھی توبہ نہیں ہوتی، زبان سے کہنے سے دعا، دل سے احساس گناہ کر کے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ مولا علی ابن ابی طالب اور امام سجاد کی وہ دعائیں جو اس ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہیں، خدا کے لیے ایک بار ترجمہ کر کے پڑھیے کہ آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں خالی طرف نے تو یہ دیکھا کہ جناب دعائے افتتاح بہترین دعا، دعائے ابو ظبی الجمانی، دعائے سحر، ان کے الفاظ کو پڑھیے تو اندازہ ہو. ہمارے تو ایک آدمی پڑھ رہا ہے، ہم اکثر و بیشتر لوگ جو ہے سنتے رہتے ہیں اور سر سے گزر، انہیں پتہ ہی نہیں، آئے اور بیٹھے اور چلے گئے. آپ کو توفیق ملی، ترجمہ کر کے پڑھیے. میرے مولا نے، امام سجاد نے، امام علی نے، ہمارے دیگر ائمہ نے کس طریقے سے ان دعاؤں کو پڑھا ہے، اور ان دعا کے پڑھتے وقت اگر 2 آنسو آنکھوں سے نکل آئے احساس گناہ کر کے. دعائے کمیل میں امام علی فرماتے ہیں میرے پروردگار اس گناہ سے مجھے محفوظ رکھ، بچا لے کہ جن کے سبب سے میری دعا، میرے الفاظ نکلے ہوئے تیری بارگاہ میں مانے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ان سے بچا لے، میرے الفاظ تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں. دعائے جوشن کبیر، دعائے توسل، دعائے سباسب، یہ تھی 2-3 دن میں ان کا کچھ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہی کلمات کے ساتھ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے.
اور آپ کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب ہو، آپ کے والدین جن کا انتقال ہو گیا مغفرت ہو، آپ میرے تمام سامعین آپ سب کے مرحومین کی مغفرت دعائیں، جو بیمار ہیں ان سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، خاص طور سے ہمارے احسن اقبال صاحب ان کی اہلیہ، سلطان کرم علی صاحب ان کی اہلیہ، بہن سلمہ لاڈا، ڈاکٹر ظفر جعفری، جناب ظفر زیدی، احتشام کاظمی صاحب، عباس رضوی صاحب، احتشام نقوی صاحب ان کے اہلیہ، اور دیگر جو مومن و مومنات بیمار ہیں ہمیں اطلاع نہیں، ان سب کے لیے آپ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں۔ پروردگار عالم بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابیہا و بالہا ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے والدین کی، میرے چچا جناب علی محمد صاحب اور میرے تمام مرحومین، اور اس کے علاوہ مولانا تلمید الحسنین صاحب، باقر رضوی صاحب، آپ سب کے مرحومین، ان سب کے لیے آپ جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کریں۔ مجھے خوشی ہے آج ہمارے بھائی جناب افضال حیدر رضوی صاحب نے میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے کہ آج کے پروگرام کے میزبان ہمارے وہ ہیں، ان کے مرحومین کے لیے آپ حضرات جو ہے وہ دعا فرمائیں مغفرت کی، ان کے رزق کی، ان کے بچوں کی سلامتی کی، اور دعا فرمائیں پروردگار عالم رزق بے حساب عطا فرمائے، 2 بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بھائی افضال حیدر صاحب کے مرحومین جناب سید علی اوسط، جناب سید علی حسن، صابر خاتون، سید طاہر حسین، ہاشمیہ بیگم، محمود حسین، سید علی اوسط، طاہرہ اوسط، سید عصمت حسین، سید نجف حسین، جعفری بیگم، سید سبط حسن رضوی، محمد عباس رضوی، نثار بانو، سید علی متقی جعفری، شہدائی بانو، آل نبی اور جناب علی حیدر صاحب، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔